खुदावंद यीशु और मसीह के काबिल और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज फिर से हम खुदा के हजूर में खुदा के जिंदा कलाम को सुनेंगे और बरकत को हासिल करेंगे। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम मौजूद है जरूर मेरे साथ बोलिए। ज़बूर 116 उसकी 6ठी आयत पढ़ी जाएगी। ज़बूर नंबर 116 उसकी 6ठी आयत पढ़ी जाएगी। पुराने अहदनामा में ज़बूर नंबर 116 पेज नंबर 597 पेज नंबर 597 ज़बूर 116 उसकी 6ठी आयत पढ़ी जाएगी। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा बाप की बरकत कसरत के साथ नाज़िल हो। आमीन। तशरीफ रखे। मेरे सीसो, आज हमने फिर से एक आयत का चुनाव किया है और इस एक आयत के ताल्लुक से हम जानेंगे, हम सीखेंगे और खुदा के जिंदा कलाम में से उसकी अमीक बातों को जानेंगे। जिस आयत का आज हमने चुनाव किया है, ये आयत ज़बूर की किताब में से है और इस ज़बूर को तहरीर करने वाला दाऊद नबी, दाऊद बादशाह है और उसने इस आयत को लिखा और इन वर्डिंग को शायरी के अंदाज में लिखते हुए अपने जमाना में इसको गाते हुए राग रागनियों के साथ खुदा की तमजीद किया करता। और आज भी हम 150 ज़बूर गाते हैं जो कि इसी ज़बूर की किताब में से लिए गए। और न सिर्फ हम गाते हैं बल्कि हम अपने आबाओ अजदाद को जब देखते हैं तो वो भी यही ज़बूर गाते आए। खुद यीशु मसीह ने भी इन ज़बूरों को पढ़ा है, इन सहीफों को पढ़ा है और उस जमाना में भी इन्हीं ज़बूरों को गाते हुए खुदा की तमजीद की जाती। और आने वाले जमाना में भी हम शायद ना रहेंगे लेकिन ये ज़बूर गाते चले जाएंगे। लोग जो आएंगे वो इन ज़बूरों को जरूर गाएंगे। तो ये ज़बूर बड़े खास हैं और इन खास ज़बूरों में से हमने आज एक आयत का चुनाव किया है। लिखा है खुदाबंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। खुदा कैसे लोगों की हिफाजत करता है? सादा लोगों की हिफाजत करता है। अब सवाल पैदा होता है कि खुदा ने ये जो इल्हाम अपने बंदा के वसीला से लोगों पर जाहिर किया तो इस लफ्ज को खास तौर पर ऐड किया गया है। खुदा किनकी हिफाजत करता है? सादा दिलों की। आज का हमारा टॉपिक है सादा दिल लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सादा दिल लोग। तो हम बाइबल मुकद्दस में से कुछ मिसालें देखेंगे और उनके बारे
بارے میں جانیں گے کہ وہ کیسے سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور پھر خدا نے ان کی کیسے حفاظت کی۔ جب ہم سادہ دل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی اپوزٹ ہمیں ملتی ہے۔ سادہ دل کی اپوزٹ کیا ہوگی؟ شرارت بھرا دل۔ سادہ دل کی اپوزٹ کیا ہوگی؟ شرارت بھرا دل یا شریر۔ ایک وہ ہے جو سادہ دل ہے اور اس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں سادہ دل کی کیا کرتا ہوں؟ حفاظت کرتا ہوں۔ لیکن شریر جو اس کی اپوزٹ ہے، اس کا مطلب ہے، اس آیت کے برعکس ہم دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے شریر کی خدا حفاظت نہیں کرتا۔ شریر کی خدا حفاظت نہیں کرتا، کیونکہ سادہ دل کے بارے میں تو یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ خداوند سادہ دل کی حفاظت کرتا ہے، لیکن شریر کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ شریر کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ شریروں کی بھی خدا حفاظت کرتا ہے، ایسا نہیں کہا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا جن کو پسند کرتا ہے انہی کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ خدا جن کو پسند کرتا ہے انہی کی وہ کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں بے شمار بار لکھا ہے ڈرو مت۔ کیا لکھا ہے؟ ڈرو مت۔ پھر لکھا ہے خوف نہ کھا۔ ڈرو مت اور پھر لکھا ہے خوف نہ کھا۔ کیوں بار بار ان الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ خدا کہتا ہے میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، اور یاد رکھو اس وعدے کو کہ خدا سادہ دلوں کی حفاظت کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈرنے کی ضرورت اب نہیں ہے۔ کن کو؟ سادہ دلوں کو۔ کن کو؟ سادہ دلوں کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جو سادہ دل ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ساتھ لکھا ہے خدا اپنے پسند کرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے، سادہ دلوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے ساتھ رہتا ہے، اور ان کے ساتھ رہتا ہے۔ خدا نہ سادہ دلوں کی نہ صرف حفاظت کرتا ہے بلکہ ان کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ نہ صرف سادہ دلوں کی حفاظت کرتا ہے بلکہ جواب دیں، ان کے ساتھ بھی رہتا۔ اس کا مطلب ہے خدا سادہ دلوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ خدا سادہ دلوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ ہم پہلی مثال جب دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے تو ہمیں سب سے پہلی مثال داؤد کی مل جاتی ہے۔ سب سے پہلی مثال ہمیں کس کی ملتی ہے؟ داؤد کی ملتی ہے۔ داؤد جو سادہ دل ہے اور کیا کام کرتا تھا؟ کیا کام کرتا تھا؟ بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ کیا کام کرتا تھا؟ بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور اسی کام میں مشغول رہتا۔ نہ صرف وہ سادگی کے ساتھ اسی کام کو کرتا تھا بلکہ ستار بجا کر خدا کی حمد کیا کرتا۔ بھیڑ بکریوں کو لے کر چلا جاتا، بیابان میں جنگل میں لے جاتا، گھاس پھوس والی جگہ پر لے جاتا، وہاں پر وہ چارہ کھا رہی ہوتی اور وہ ستار بجاتے ہوئے خدا کی حمد کیا کرتا۔ داؤد کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ کیسا شخص ہے؟ سادہ دل۔ کیسا شخص ہے؟ سادہ دل ہے۔
जब उसको बादशाह मखसूस किया जाना है, उस वक्त भी हमें मिलता है कि दाऊद के बाप के पास जब नबी आया तो नबी ने कहा कि तेरे खानदान में से मुझे एक को मसा करना। तो दाऊद के बाप ने सबसे पहले किसको पेश किया? अपने बड़े बेटे को पेश किया, और फिर इसी तरतीब से अपने सारे बेटों को पेश किया। नबी ने पूछा क्या और भी कोई तेरा बेटा है? क्योंकि इनके बारे में तो खुदा ने मुझसे कहा नहीं है कि इनमें से किसी को मखसूस करना है या किसी को मसा करना है। तो आवाज आई कि हाँ एक है, लेकिन वो तो भेड़ बकरियां चराता। इन अल्फाज से पता चलता है कि शायद उसके घर में उसकी ज्यादा अहमियत नहीं। इन अल्फाज से पता चलता है कि उसके घर में शायद उसके लिए इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि उसको ये सोचा जाता है कि ये सबसे छोटा है या ये तो इस काबिल नहीं है कि इसे बादशाह मखसूस किया है। क्योंकि वो क्या है? सादा दिल। क्योंकि वो क्या है? सादा दिल है और अपने काम से काम रखता, इसलिए उसके घर में इतनी आओ भगत नहीं होती है, उसका इतना बड़ा मेयार शायद नहीं। नबी ने कहा उसी को बुलाओ। नबी ने क्या कहा? उसको बुलाओ मेरे पास। जब वो आया, नबी ने फिर खुदा से बात की, कहा यही है जिसे मखसूस करना है। हालेलुया। खुदा सादा दिलों को पसंद करता है। खुदा सादा दिलों को क्या करता है? पसंद करता है। और ना सिर्फ दाऊद को पसंद किया, बल्कि फिर उसकी औलाद को भी उसके तख्त पर बिठाया। ना सिर्फ उसे पसंद किया, उसकी हिफाजत की, बल्कि उसे उसकी औलाद को भी फिर तख्त पर बिठाया। सादा दिल है, खुदा ने उसकी हिफाजत की। सादा दिल है, खुदा ने उसकी क्या की? हिफाजत की। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पल पल उसकी हिफाजत करता रहा। और जहां वो जाता, जहां पे जंग लड़ी जाती, वहां पे फतह हासिल, वहां पे क्या होती? फतह हासिल होती। हमने पहले सीखा कि खुदा ना सिर्फ सादा दिलों को पसंद करता है, बल्कि उनके साथ रहता है। तो जब खुदा उसके साथ था, तो क्या कोई उसे शिकस्त दे सकता था? नहीं। बल्कि खुदा उसे क्या कर रहा है? कामयाब कर रहा है, तरक्की पर तरक्की करता चला जा रहा है। और खुदा उसकी ना सिर्फ हिफाजत करता है, बल्कि उसके साथ साथ रहता। और ना सिर्फ उसके साथ रहा, बल्कि उसकी औलाद के साथ भी है। और खुदा ने उसकी औलाद की मर्जी की पूरी की। तो खुदा ने सादा दिल को क्या किया? पसंद किया। लेकिन खुदा शरीरों को पसंद नहीं करता। बाइबल मुकद्दस में से हमें ऐसे अशखास भी बहुत से मिल जाते हैं जिनको खुदा पसंद नहीं करता। सबसे पहले हमें जो बाइबल मुकद्दस में मिलता है, खुदा ने किसे नापसंद किया था? सबसे पहले खुदा ने सबसे पहले जिस शख्सियत को नापसंद किया था, वो कौन था? काहिन। सबसे पहली शख्सियत कौन है? वो काहिन है, जिसको खुदा ने पसंद नहीं किया और उसे अपनी बारगाह से दूर कर दिया। खुदा ने उसकी हिफाजत नहीं की है, क्योंकि वो सादा दिल नहीं, वो सादा दिल था है? नहीं। उसके मन में क्या थी? शरारत भरी हुई थी। उसके मन में क्या भरी हुई थी? शरारत भरी। वो गुस्से का था,
اس کو غصہ جلدی آ جاتا ہے. آج لوگ اکثر کہتے ہیں میں ہائپر جلدی ہو جاتا ہوں, مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں غصہ جلدی آ جانا یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے. یہ کیا پرابلم ہے؟ سائیکولوجیکل پرابلم ہے. آپ اس کا مطلب ہے ذہنی طور پر مریض ہے اگر آپ کو جلدی غصہ آ جاتا ہے. ابھی رات ہی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بھائی سے بات کرتے ہیں, بات شروع کی, کہنے لگا میں ہائپر جلدی ہو جاتا ہوں. تو ہائپر ہونا ایک بیماری ہے, سائنسی لحاظ سے ہائپر ہونا ایک کیا ہے؟ بیماری ہے. اور یہ بیماری جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کو اپنی باڈی پر, اپنے جسم پر کنٹرول نہیں ہے. اس کو غصہ جلدی آ جاتا ہے, بھڑک جلدی جاتا ہے. تو یہ ایک کوالٹی ہے کہ شخص کا اپنے اوپر کنٹرول شاید نہیں. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے, آج سے وہ یہ کہنا بند کر دے, کیونکہ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہے. ذہنی طور پہ یہ کیا ہے؟ بیمار ہے. ذہنی طور پہ یہ ٹھیک نہیں. کاہن کو بھی ایسے ہی غصہ آیا. کاہن نے دنوں تک یہ سوچتا نہیں رہا تھا کہ خدا نے میری قربانی قبول نہیں کی, حابل کی کر لی ہے. وہ پلاننگ کرتا رہا, پھر جا کے اس نے قتل کیا. ایسا نہیں ہے. جیسے ہی خدا نے اس کی قربانی کو نامنظور کیا, وہ کیا ہوا؟ ہائپر ہوا, غصہ آ گیا اسے, اور اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا. اس نے اپنے بھائی کا کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. میرے عزیزو, یہ جو غصہ ہے یہ بڑے گناہ کی وجہ بنا. بڑے گناہ کی وجہ کیا بنا تھا؟ غصہ. تو غصہ میں نے پہلے بتا دیا, غصہ کیا ہے؟ ایک بیماری. غصہ آیا اور پھر اس غصے میں اس نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. آج اکثر کہا جاتا ہے اپنے غصے پہ کیا رکھے؟ قابو رکھے. ایک فلم تھی, اس میں جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک بڑا کریکٹر, اس پوری فلم کا ایک بڑا کریکٹر ہے جس کو دکھایا گیا ہے کہ جیسے اسے غصہ آتا ہے وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے. وہ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ ہنسنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک تھراپی ہے. شاید اس فلم کی شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, وہ کامیڈی میں لوگوں نے لے لی ہوگی, لیکن سائنٹیفک یہ تھراپی ہے کہ جیسے ہی غصہ آئے آپ ہنسنا شروع کر دیں. آپ کیا کرنا شروع کر دیں؟ ہنسنا شروع کر دیں. اچھا, اب عام لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو پاگلوں والی حرکت ہے. یہ کیسی حرکت ہے؟ پاگلوں والی حرکت ہے. لیکن سائنس یہ ہمیں بتاتی ہے, ہمیں جو ذہنی ڈاکٹر ہیں وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ کیا شروع کر دیں؟ کہ آپ کیا کرنا شروع کر دیں؟ ہنسنا شروع کر دیں, مسکرانا شروع کر دیں. آپ کا غصہ ایک دم سے کول ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. جو آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے یا کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں گے, اس سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ باز آ جائیں گے. اس سے کیا ہو جائیں گے؟ آپ باز آ جائیں گے. آپ پھر نہ غصہ کریں گے, نہ آپ کسی کے لیے برا کام کریں گے, نہ آپ کسی کے لیے نقصان کا باعث بنیں گے, کیونکہ آپ نے اپنے غصے پہ کیا کر لیا ہے؟ کیا کر لیا ہے؟ قابو پا لیا. تو شریر کے لیے سب سے پہلا میں نے پوائنٹ بتایا کہ اسے غصہ آتا ہے. شریر کو کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے. کاہن کو بھی غصہ آیا. غصے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کا قتل کر دیا. کس کا قتل کیا؟ کسی غیر کا نہیں, بلکہ کس کا قتل کر دیا؟ اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا. اور پھر نہ صرف قتل کر دیا بلکہ اس پر خدا سے زبان درازی کرتا ہے کہ میں کیا اس کا محافظ ہوں جو میں اس کی حفاظت کرتا پھروں. خدا کو اس بات سے کیا آیا؟ غصہ آیا. اس کا مطلب ہے خدا شریروں کو پسند نہیں کرتا. جو شرارت کرتے ہیں ان کو خدا پسند نہیں کرتا, بلکہ انہیں پھر اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا.
نہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور نہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ خدا سادہ دلوں کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے اور سادہ دلوں کے ساتھ رہتا ہے۔ خدا سادہ دلوں کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے اور سادہ دلوں کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن شریر کو خدا پسند بھی نہیں کرتا، نہ اس کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ پھر آگے کیا ہے؟ اس کے ساتھ بھی نہیں رہتا، وہ زمین پر پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ شریروں کی خدا حفاظت نہیں کرتا، بلکہ وہ زمین پر پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ آج اپنے ارد گرد آپ دیکھیں، آپ کو بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جن کے اندر دونوں کوالٹیاں موجود ہیں۔ آپ کو کچھ لوگ سادہ دل ملیں گے اور کچھ لوگ شرارت والے ملیں گے، کچھ لوگ شریر ملیں گے اور کچھ لوگ سمپل ملیں گے، سادہ دل ملیں گے۔ جو سادہ دل ہوں گے ان کے لیے خدا نے بڑا انتظام کر رکھا ہے، ان کے لیے خدا نے بڑا انتظام کر رکھا ہے۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو سادہ دل ہوتا ہے اس کی زندگی میں مشکلات بہت زیادہ آتی ہیں، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ سادہ ہوتا ہے، اور اسے پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ شخص میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ زیادتی کر رہا ہے۔ یہ شخص میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ زیادتی کر رہا ہے۔ یہ بھائی، یہ بہن، یہ کوئی بھی جو رشتہ دار ہے، یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ زیادتی کر رہا ہے۔ کہ یہ پڑوسی ہے میرا، لیکن مجھ سے کیا کر رہا ہے؟ زیادتی کر رہا ہے۔ سادہ دل ہے تو وہ اسے معاف کرے گا اور اس کے لیے دعا کرے گا، وقتی طور پر اسے نقصان پر نقصان شاید ہوتا رہے گا، لیکن اس کا صبر خدا کو پسند آتا ہے اور خدا اس کے لیے پھر بڑا انتظام کرتا ہے۔ اور صبر کا پھل ہمیشہ ہم کہتے ہیں کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ صبر کا پھل کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ تو جو سادہ دل ہے اس کے لیے پھر بڑا انتظام کیا جاتا ہے، خدا کی طرف سے اس کے لیے بڑا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کی نسل ترقی پاتی ہے، اس کی نسل برکت یافتہ ہوتی ہے، وہ خود برکت یافتہ ہوتا ہے اور اس کا گھرانہ برکت یافتہ ہوتا ہے۔ اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے، اس کے گھر سے برکت جاری ہوتی ہے۔ لیکن شریر، نہ اس کے گھر پر برکت ہوتی ہے، نہ اس کے خاندان پر برکت ہوتی ہے، نہ اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، نہ اس کی بیوی میں برکت ہوتی ہے، نہ ہی اس کے گھر سے برکت جاری ہوتی ہے، کیونکہ وہ کون ہے؟ شریر، اور خدا شریروں کو پسند کرتا نہیں۔ میں نے کہا ہم اپنے ارد گرد میں دیکھیں تو ہمیں ایسے لوگ ملیں گے، جو کچھ لوگ سادہ دل ہوں گے اور کچھ لوگ شریر ہوں گے۔ اچھا، جو شریر ہیں، میں نے سادہ دل کی مثال آگے بتا دی کہ وہ دوسروں کو معاف کرے گا اور ان کی زیادتی بھی برداشت کرتا جائے گا، لیکن جو شریر ہے وہ شرارت بھی کرتا رہے گا اور لوگوں کو جتاتا رہے گا۔ دیکھیا ہے، میریاں کلٹیاں لوا دیتی ہیں نا، میریاں کلٹیاں لوا دیتی ہیں نا، اور انہی کے جملے انہی کو آگے سنانے کی کوشش کرے گا کہ آپ تو بہت بن رہے تھے، آپ تو بہت سیانے بن رہے تھے، آپ دیکھیا ہے میں تھوڑی کلٹیاں لوا دیتی ہیں، تھوڑے خلاف کیسا محاذ کھڑا کرتا، میں تمہیں کنجدا بدنام کرتے ہیں، کنجدا تمہیں رسوا کر کے رکھ۔ وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں بڑا تیز ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں۔ بائبل مقدس ایسے چلاکوں کو، شریروں کو پسند کرتی نہیں، نہ خدا پسند کرتا ہے، نہ ان کے بارے میں یہاں پر تعریف لکھی ہے، بلکہ نہ وہ خود برکت یافتہ ہوگا، نہ اس کا گھرانہ برکت یافتہ ہوگا، نہ اس کے گھر سے برکت جاری ہوگی، بلکہ نہ خدا اس کی حفاظت کرے گا، نہ اس کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ وہ زمین پر پراگندہ ہوگا۔ وہ زمین پر کیا ہوگا؟ پراگندہ ہوگا۔ جو شریر ہے، جو چلاک ہے، جو تیز ہے، وہ کسی کی چیز پر بھی اپنا حق جتاتا ہے،
کسی کے حق پر بھی اپنا حق جتاتا ہے اور اسے بھی حاصل کر لیتا ہے. تو کیا وہ عزت پا رہا ہوتا ہے؟ کیا دنیا میں اس کو عزت مل رہی ہوتی ہے؟ میں آپ کو سچ بات بتانا چاہتا ہوں، جو کسی کے حق کے اوپر اپنا حق جمائے رکھتا ہے یا قبضہ کیے رکھتا ہے، لوگ اس کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. شاید اس کے منہ پر اسے نہ کہیں، کیونکہ وہ کیا ہے؟ تیز ہے. باتیں کرنے میں وہ تیز ہے، باتیں بنانے میں وہ تیز ہے. اس کے منہ پر تو شاید اسے نہ کہے، لیکن پیٹھ پیچھے کہیں گے کہ یہ اپنے بھائی کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنے بھائی کے حق پر ڈاکا ڈالا ہوا ہے، اور وہ کبھی برکت یافتہ ہو سکتا نہیں ہے. لوگ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں، اس کے پروفیشن کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ خدا اس کی حفاظت نہیں کر رہا، خدا اس کو عزت نہیں دے رہا. وہ اپنے تائیں عزت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے تائیں بڑا مقام حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بائبل مقدس اس کی حفاظت کرتی نہیں ہے. خدا اس کی حفاظت کرتا نہیں ہے، یسوع اس کی حفاظت کرتا نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا. تو آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم شریر بننا چاہتے ہیں یا سادہ دل بننا چاہتے ہیں. شریر بننا چاہتے ہیں یا سادہ دل بننا چاہتا ہے، کیونکہ سادہ دل کو تو خدا پسند کرتا ہے، سادہ دل کے ساتھ خدا رہتا ہے. سادہ دل کے لیے آخر میں بڑا پلان ہے، بڑا منصوبہ ہے، لیکن شرارت کرنے والے کو نہ تو خدا پسند کرتا ہے، نہ اس کی حفاظت کرتا ہے، نہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور نہ آخر میں اس کے لیے بڑا پلان ہے، بلکہ اس کے لیے زمین پر بھی ٹھوکریں ہیں، زمین پر بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا، اور آسمان پر بھی اس کے لیے جگہ نہیں. آج لوگ تیز ترقی کر کے، چلاکیاں مار کے اچھے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ چلاکیاں زمین پر کر سکتے ہیں، خدا کے سامنے کر سکتے نہیں. خدا ہر بات کو جانتا ہے، ہر دل کو جانتا ہے، ہر سوچ کو وہ جانتا ہے. ہر دل کو بھی وہ جانتا ہے، ہر سوچ کو بھی وہ جانتا ہے. زبور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں تیرے دل سے واقف ہوں، تیری سوچوں سے واقف ہوں، جو تو سوچتا ہے اس سے بھی میں واقف ہوں، جو تو دل میں سوچتا ہے اس کے بھی میں واقف ہوں. تو وہ جب دل میں منصوبے بنا رہا ہوتا ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے رات کو جب بستر پر لیٹتا ہے شریر، تو اسی وقت وہ منصوبے بنانا شروع کر دیتا ہے. شریر کب سے منصوبے بناتا ہے؟ کب سے منصوبے بناتا ہے؟ رات سے. جب بستر میں اسے آرام کرنا ہے، وہ اس وقت سے برے منصوبے بنانا شروع کر دیتا ہے، اور شرارت کے منصوبے بناتا ہے، تاکہ وہ کس کے ساتھ کر سکے؟ سادہ دل کے ساتھ شرارت کر سکے. لیکن خدا سادہ دل کی حفاظت کرتا ہے، وہ اسے ترقی بھی دیتا ہے، وہ اسے کامیاب بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کی نظر میں بھی اچھا گنا جاتا ہے، اور خدا نے اس کے لیے آخر میں بڑا مقام بھی رکھا ہوا ہے. میرے عزیزو، ہمیں سادہ دل بننا ہے، اور سادہ دل کے لیے خدا نے بڑی نعمتوں کا انتظام کر رکھا. ہمیں کیسا بننا ہے؟ مل کر بولیں، کیسا بننا ہے؟ سادہ دل بننا ہے، کیونکہ خدا سادہ دل کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. شاید ہم چلاکیاں مار کے، شاید ہم شرارت کر کے دوسرے سے وقتی طور پر چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، ان پر قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزو جان لیں کہ خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے. خدا شیئرنگ کو پسند کرتا ہے. کس کو پسند کرتا ہے؟ شیئرنگ کو پسند کرتا ہے. آخری بات میں کہوں گا، اس کے بعد دعا مانگیں گے. یسوع المسیح جب زمین پر زندگی گزار رہے ہیں،
تو ایک وقت ہے کہ وہ ایک لمبا عرصہ لوگوں کے ساتھ رہے، کم سے کم 3 دن وہ لوگوں کے ساتھ رہے اور منادی کرتے رہے، کلام سناتے رہے، اور پھر لکھا ہے یسوع کو لوگوں پر ترس آیا۔ لوگوں پر کیا آیا؟ ترس آیا، اور پھر اپنے شاگردوں سے کہا ان کو کھانے کو دو، ان کو کھانے کو دو۔ تو جب کھانا دینے کی باری آئی تو شاگردوں نے کیا جواب دیا؟ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آج کل کے لیڈروں جیسے وہ بھی لیڈر ہے جیسے ان کا ساتھ یہ سن کہتا ساٹھے بولتے کچھ نہیں ہے، ساسی کی دیکھئے نا، اصلی کی کھوائیے نا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یسوع کے ساتھ جو بڑے لیڈر ہیں انہوں نے بھی یہی جواب دیا، آج بھی لیڈر یہی جواب دیتا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیا دے سکتا ہوں۔ اس وقت بھی لیڈروں نے یہ کہہ دیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب پتا کیا گیا تو کس کے پاس سے نکلا؟ ایک بچے کے پاس۔ کس کے پاس؟ لیڈر کی کہنے ہیں ساڑھے کو کچھ نہیں ہے۔ بچہ کہتا ہے جو میرے پاس ہے وہ لے لو، جو میرے پاس ہے وہ لے لو۔ کیا دیا اس نے؟ 5 روٹی اور 2 مچھلیاں دی، جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے دے دیا۔ اور پھر دے کر کیا کہتا ہے کہ یہ بانٹ دو، یہ لے جاؤ۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ 5 روٹیاں ہیں 2 مچھلیاں، ایک مچھلی دے دو تو ایک روٹی منو دے دو، باقی لائیو۔ یہ تو نہیں اس نے کہا ہے، یہ تو نہیں اس نے کہا۔ کیا کہا؟ 5 روٹیاں لے جاؤ، 2 مچھلیاں لے جاؤ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ بچہ کیسا ہے؟ سادہ دل ہے۔ یہ بچہ کیسا ہے؟ سادہ دل ہے۔ آج کا جو بچہ ہے، آج کا بچہ سیانا ہے۔ آج کا بچہ کیا ہے؟ سیانا ہے، بہت سیانا ہے۔ بچہ صاحب نے کہا بہت سیانا ہے۔ آج کے بچے کو کہو کہ بیٹا تیرے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کی راہ میں دے دے، لا دے، یہ خدا کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یسوع کو یہ چاہیے، یسوع مانگ رہا ہے، لاؤ دے دو۔ بچہ کیا کہے گا؟ باتیں انہوں دے دیتا ہے میں ہی کھان گا۔ آج کا بچہ کیا ہے؟ سیانا ہے۔ وہ کہے گا کہ اچھا چلو میرے پاس 2 ہیں، یہ 1 لے جاؤ، 1 میں اپنے پاس رکھ لیتا۔ آج کا بچہ کیا ہو گیا ہوا ہے؟ سیانا۔ دور بڑا جدید ہو گیا نا، ماڈرن دور ہے، بچے سیانے ہو گئے ہوئے، ہوشیار ہو گئے ہوئے، ہے نا؟ خدا پسند کرتا ہے ایسے ہوشیار، خدا نہیں پسند کرتا۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو سیانا سمجھ کے، چلاک سمجھ کے دھوکہ دے رہے ہیں۔ خدا سادہ دلوں کو پسند کرتا ہے، اس بچے کو خدا نے پسند نہیں کیا، اس کی قربانی کو پسند کیا، اس کے پاس جو تھا اس نے وہ دے دیا۔ شیری کیا ہے؟ شیری۔ پھر یسوع نے بڑا انعام دیا، یسوع نے بڑا انعام دیا، بڑا کام کیا۔ سادہ دل ہے اس کے لیے خدا نے بڑا انتظام کیا۔ ہو سکتا ہے انہیں 6-7 روٹیاں بچے نے کھاتی ہوں، اس کو خوراک زیادہ ہوتی تھی نا، ہے نا؟ بچے نے ہو سکتا ہے کہ 7-8 روٹیاں لگا۔ کتنی روٹیاں دیتیاں؟ 5 دیتیاں، کتنیاں؟ 5 کھادیاں ہوں گیاں، 6-7 کھا لیا ہوں گی۔ برکت مل گئی، برکت مل گئی۔ نہ صرف اس نے خود کھائی، پہلے وہ 5 روٹیاں خود کھا جاتا تو صرف اکیلے کے جسم کو طاقت دے سکتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ اس برکت کو بانٹا ہے، اپنی چیز کو دیا ہے، سادہ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، تو سب نے کھایا ہے۔ کتنوں نے؟ سب نے کھایا ہے اور پیٹ بھر کے کھایا۔ اور پھر لکھا ہے کہ کھانا کھانے کے باوجود کتنے ٹوکرے بچ گئے؟ کتنے ٹوکرے؟ 12 ٹوکرے بچ گئے۔ ان 12 ٹوکروں کے بارے میں سوچ رہا تھا، 12 ٹوکرے کیوں بچے؟ کیا آپ کو پتا ہے یہ 12 ٹوکرے کیوں بچے؟ یہ انہاں سے بچے ہیں جڑے کہتے ہیں سن ساڈے کول کچھ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? 12। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ, ਆ ਲੈ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, आ ले अब पूरा टोकरा ही आला लेके आऊं का। मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु ने कोई काम भी किया, कोई भी मौजज़ा है, उसकी आप गहराई में सोचना शुरू करें, यकीन जाने आपकी आंखें खुल जाएगी कि हम जिंदगी गुजार कैसे ये रहे। यीशु ने जो टोकरे बचे हैं उनकी तादाद भी कितनी रखी है? 12। इन्हां 12 ने क्या सी साडे कोल कुछ नहीं। और उस बच्चे ने कहा था कि मेरे पास जो है वो ले। टोकरे किनको मिले होंगे? टोकरे किनको मिले होंगे? शागिर्दां ने मिले होंगे और किन्हां नूं मिले होंगे? यीशु ने तो नहीं सब चुक के ले जाने, पर शागिर्दों को मिले होंगे। आज अक्सर जो है वो मुझे दावत पर बुलाया जाता है, मुख्तलिफ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं, तो वहां पे खाना खिलाने के लिए जो है वो बुलाते हैं। तो वहां पे एक दो पादरी ऐसा है जेड़ा सारा बचिया होता है सारा इकट्ठा करवा लेते हैं, पार्सल करवा के ले जाता है। अक्सर जो है वो देख रहा होता है क्या पादरी जेड़ा ना अपने आप को समझदा है मैं सियाना हूं, मैं बड़ा तेज हूं। अभी रात ही में एल्डर साहब के घर में थे, वहां पे मैंने उस पास्टर का नाम लिया था, यहाँ पे ऑन लाइव मैं उसका नाम भी लूंगा। तो वो हर दफा सियाना बन रहा होता है, लेके भी अपना पूरा खानदान आ जाता है, लेके भी अपना पूरा खानदान आ जाता है, बल्कि अपने बेटों के दोस्त भी ले आता है, उनको भी खाना खिलाता है वहां पे। और फिर जो बच जाता है वो यार उन्होंने तो छाड़ दे, वो उसको भी समेट लेता है, वो उसको भी समेट के घर ले जाता है, हर दफा यही करता है। तो यीशु ने भी ऐसे लीडरों के लिए ठोकरे बचाए थे। हालेलुया। तेरियां अखां कदी नहीं बलदियां, तेरा दिल कदी नहीं बलदा, क्योंकि तू देण वाला नहीं है, तू देण वाला नहीं है, बल्कि की करने वाला है। यीशु ने इसलिए 12 टोकरे बचा के ले जाए। मेरे सीसो यीशु खुदा शरीरों को पसंद नहीं करता, खुदा शरीरों को पसंद नहीं करता। खुदा किनको पसंद करता है? सादा दिल। हमने 2 मिसालें सीखी, दाऊद के बारे में और इस छोटे बच्चे के बारे में। वो क्या है? सादा दिल। कैसा है? सादा दिल। सादा दिल है तो उन्होंने जो उनके मन में आया वो उन्होंने खुदा के हुजूर में पेश कर दिया, और जब वो पेश कर दिया तो फिर खुदा ने बड़ा काम किया। क्या आप सोच सकते हैं अगर ये सादा दिल बच्चा अगर ये 5 रोटियां और 2 मछलियां ना देता, ये बड़ा मौजज़ा होता? सोचने की बात है, सोचने की बात है, ज़हन में जोर दें। अगर ये बच्चा 5 रोटियां 2 मछलियां ना देता, बाइबल मुकद्दस में आज ये बड़ा मौजज़ा हमें मिलता नहीं मिलता। हालांकि इसका दूसरा नजरिया भी हम ले सकते हैं, यीशु क्या नहीं कर सकता? तो सब कुछ कर सकता है, यीशु सब कुछ कर सकता है ना। जहां पे 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाता है, वहां पे लिखा क्या हुआ है? 5000 सिर्फ कौन थी? मर्द थे सिर्फ। 5000 सिर्फ कौन थे? मर्द थे। अब औरतें भी आप लगा लें, बच्चे भी लगा लें, कम से कम 12-13 हजार लोगों को खाना खिलाया। कहां से? 5 रोटियों से और 2 मछलियों से। तो यीशु तो अगर बच्चा ना भी देता तब भी हो सकता था ना। यीशु के हाथ कोई मुश्किल काम है नहीं है, लेकिन यीशु सादा दिलों से काम करवाना चाहता है, सादा दिलों से काम करवाना चाहता है। चर्च में जब फंड लगाया जाता है तो सादा दिल जो हैं वो कहते हैं कि पादरी साहब मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं इतने पैसे दूंगा, मैं इतने पैसे दूंगा। लेकिन जो तेज होते हैं, चालाक होते हैं, वो कहते हैं बाकी सारे दिन डेढ़ ना काम हो जाएगा पूरा। वो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इतना अमाउंट बन रहा है क्या, इन्हें दे काम हो जाना, मेरे देने की लोड़ नहीं है। क्या बच्चा भी यही सोच लेता? ये चालाक लोगों का काम है, वो
خدا کے کام میں آگے بڑھتے نہیں ہیں. اور وہ کیلکولیشن پہلے تیز تھے نا, چلاک نے, ہے نا, برکت آتی تھی وہ بیچے دی ہے پھر, ہے نا, تیز ہے, چلاک ہے, کیلکولیشن پہلے ہی نکال دیتے ہیں, اتنا پیسہ ہوئے گا, اتنا کام ہوئے گا, ہم دین کی لوڑ نہیں. اچھا میں نے ایک اپنی زندگی میں بات دیکھی ہے کہ یہ جو چلاک لوگ ہوتے ہیں, جو دے رہا ہوتا ہے نا, سادہ دل ہوتا ہے, یہ اس کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی تو کیوں دے دیا ہے؟ میں نے یہ بات سنی ہے ایک شخص سے کہ وہ شخص مجھے منع کر رہا تھا, خود تو دیتا ہی نہیں ہے, مجھے بھی منع کر رہا تھا کہ آپ نہ دیں, پادری صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے. میرے ساتھ نہیں ہوا. صحیح ہے, پادری صاحب کے پاس بہت پیسہ, نہ دیں. کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے پاس ہے, وہ کر لے گا, ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چلاک آدمی ہے, خود تو دیتا نہیں ہے اور دوسروں کو بھی منع کر رہا ہے. کیا وہ سادہ دل منع ہو گیا جس کے بارے میں مثال دے رہا ہوں؟ نہیں, وہ منع ہوگا. اس نے دیتے ہوئے کہا کہ وہ شخص, نام لے کے اس نے بتایا کہ وہ شخص مجھے منع کرتا تھا کہ پادری صاحب کے پاس بہت پیسے ہیں, تجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. خدا چلاک لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اگر میرے عزیزو ہم اپنی اپنی زندگی میں آج سیانے بنے ہوئے ہیں, چلاک بنے ہوئے ہیں, اوپن ہیون ٹیلی ویژن کی وساطت سے جتنے آج خدا کے کلام کو سن رہے ہیں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ چلاکیاں خدا کے حضور میں کر رہے ہیں, اگر آپ سیاست خدا کے حضور میں کر رہے ہیں, تو بند کر دیں, کیونکہ خدا آپ کو پسند کرتا نہیں ہے. خدا کن کو پسند کرتا ہے؟ سادہ دلوں کو پسند کرتا ہے. سادہ دلوں کی حفاظت کرے گا, سادہ دلوں کے ساتھ رہے گا, اور ان کے وسیلہ سے پھر بڑے معجزے ہوں گے. ہاللیلویہ. ان کے وسیلہ سے پھر بڑے معجزے ہوں گے, اور ان کی مثالیں پھر دی جائیں گی. نہ صرف دنیا میں ان کی مثالیں دی جائیں گی, بلکہ آسمان پر ان کے لیے بڑا خزانہ تیار ہے. اپنے سروں کو ہم جھکائیں گے اور دعا مانگیں.